میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہ سارے میرے مدنی بیٹے، مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم، مفتی، اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی، بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگ اور آپ بھی آگے، یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں، ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیو، مولانا الیاس قادری حافظ اللہ تعالی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ان کے کتوں جی ہاں وہی والے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد، اپنے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات حرف آخر ہیں، ہمارے لیے ان کا ہر قول حرف آخر ہے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر ہم عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑائیں گے، اور بالکل ہماری زبانیں بند ہیں، ہم ان کی کسی تعلیمات کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو مولانا الیاس قادری صاحب اور ان کے ماننے والے مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا وہ کوئی معصیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا پھر وہ انہیں نبی کے عہدے پر فائز کر رہے ہیں، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ان کو معصوم الخطا مانتے ہیں کہ ان کے سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یا نہ ان کی سے کوئی خطا ہوئی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہا ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے، یہ بات کر رہے ہیں وہ کہ وہ خطا سے پاک ہیں۔ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بالکل یہ بات اسی طرح ہوتی ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ان کی ہر بات حرف آخر ہے، یہ تو یہی بات ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک نبی کے عہدے پر ان کو فائز کر رہے ہیں، ان کو نبی مان رہے ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، جیسا کہ اہل سنت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ میرے بھائیوں، یہ تو خرابی جو تھی وہ پچھلی قوموں میں بھی تھی۔ جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا، جب ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا تھا ان قوموں میں، اور ان قوموں میں گمراہیاں پھیل چکی ہوتی تھیں، اور جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہوتے تھے، جب ان کے پاس کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کے صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے تھے کہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات کچھ اور ہوتی تھیں، ان کی بزرگوں کی تعلیمات کو وہ حرف آخر سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کا انکار کر دیا۔ یہ تو پچھلی قوموں کی خرابی تھی، خصوصاً بالخصوص یہودیوں کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اپنے علماء کو اور جوگیوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے مقابلے پہ۔ یہ تو خرابی پچھلی قوموں کی تھی، جو کہ اس امت میں بھی آ چکی ہے کہ ہم ہر کسی عالم کو یا کسی مفتی کو یا کسی اپنے بزرگ کو جو ہے اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنے لگے ہیں، کہ ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت بھی آ جائے، حدیث بھی آ جائے تو ہم تب بھی کہیں گے کہ ہمارے لیے اس کی بات حرف آخر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں دین سکھایا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ سمجھایا ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ بھائی آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، حدیث ہیں، ان سے آپ دیکھیں، اپنی عقل کو ذرا کھولیں، اپنی دماغ کو کھولیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا معاملہ خراب ہے، کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب ان کے پاس کوئی حق کی بات آئی تو انہوں نے حق کی بات کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کی بات کو رکھا اور ان کی بات کو حرف آخر سمجھا۔ یہ امت کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی بات کو حرف آخر رکھو،
اور قرآن کی آیت کو بھلے سائڈ پہ ڈال دو، پس پش ڈال دو، حدیث کو بھلے پشے پٹ ڈال دو، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کے اوپر پیشین گوئی ہے کہ میری امت میں بھی وہی بگاڑ پیدا ہوگا جو پچھلی قوموں میں تھا، وہی طور طریقے ہوں گے جو پچھلی قوموں میں تھے، وہی طور طریقے کو پھر میری امت بھی چلے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پچھلی قوموں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون مراد ہیں؟ یہ وہی طریقہ کار ہے جو پچھلی قوموں نے اڈاپٹ کیا تھا، پچھلی قوموں نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا۔ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی کوئی حق کی بات لے کے آتا تھا تو وہ اپنے نبی کی حق کی بات کے مقابلے کے اوپر اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی بات کو رکھتے تھے، اور ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ حرف آخر کی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ سے توبہ کریں، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ کسی کی بھی بات کو، نبی کے بعد کسی کی بھی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا جائے گا، اس کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ بات ٹھیک نکلے گی تو بالکل قبول کی جائے گی۔ اگر امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا، اور اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کو رد کیا جائے گا۔ یہ ہے صحیح عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو آپ کو آپ کے مرشد مولانا الیاس قادری حافظ اللہ تعالی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے، جی ہاں وہی والے، وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ بات۔ یہ کوئی عقیدہ ہے یہ جو آپ کو بیان کر رہے ہیں اور امت میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی آپ لوگوں کو یہ بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ میرے بھائی جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کو میں دعوت حق دیتا ہوں میرے بھائی، بالکل یہ بات جو ہے وہ اپنا عقیدہ خراب کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کے مقابلے پر اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی بات کو حرف آخر سمجھنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ بالکل بے شک آپ ہر عالم کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو قرآن و سنت کے مطابق پرکھیں اس کو اور اس پر عمل کریں۔ بالکل ہر عالم کی کوئی نہ کوئی بات لی جا سکتی ہے، اور میرے بھائی کوئی نہ کوئی بات رد بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی عالم کی، کسی مفتی کی یا کسی بزرگ کی بات کو ہم کہیں کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ تو بالکل یہود و نصارہ والی خرابی ہے جو اس امت میں آ چکی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔